اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد جناب اگلا سوال جو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے اس دنیا اور آخرت میں قائم کیے ہوئے اصولوں اور سنتوں کا انسان کا اپنی عقل سے تجزیہ کرنا جائز ہے؟ کیوں جائز نہیں؟ بالکل جائز ہے۔ اگر ایک انسان یہ دعویٰ کرے کہ وہ آخری حد تک پہنچ جائے گا، وہ نہیں پہنچ پائے گا۔ پروردگار لامحدود ہے، پروردگار جسم و جسمانیت سے ماورا ہے، تو معرفت کا یہ سفر جو ہے یہ آن گوئنگ ہے، انفائنائٹ ہے، اس کا کوئی نقطہ آخر نہیں ہے۔ مگر کیا پروردگار عالم نے جو اس پوری کائنات کے اندر آیتوں کا سلسلہ رکھا ہے، ان میں غور و فکر پروردگار عالم کو ناپسندیدہ ہے؟ پروردگار کو ناپسند ہے؟ آپ قرآن مجید کی آیتیں دیکھتے چلے جائیے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، امن قریب ان کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق کے اندر بھی، وفی انفسہم اور ان کے اپنے وجود کے اندر بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ وہ بالکل حق ہے۔ یہ واضح ہو جائے گا کہ وہ بالکل حق ہے کب؟ جب وہ آیتوں پر غور کریں گے، جب وہ ان آیتوں کے اوپر، ان نشانیوں کے اوپر غور کریں گے۔ پروردگار عالم کی نشانیوں پر غور کیا پاگل کرے گا، مجنون کرے گا، یا صاحب عقل کرے گا؟ جو صاحب عقل ہے وہی یہ غور کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ پروردگار سورہ آل عمران کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ یقیناً آسمانوں اور زمین کی خلقت میں اور روز و شب کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں۔ لآیات، کن کے لیے آیت ہیں؟ نشانیاں ہیں لأولی الالباب، جو عقل والے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں پروردگار عالم کی طرف سے۔ خود پروردگار عالم یہ اولی الالباب کا لفظ استعمال کر رہا کہ صاحبان عقل، اولی الالباب کا لفظ قرآن مجید کے اندر صاحبان عقل کے لیے استعمال ہوا ہے کہ ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی اب وہ جو شخص آنکھیں ہی بند کر لے، غور و فکر ہی نہ کرے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ غور نہیں کر پائے گا، اور ایز اے رزلٹ وہ پروردگار عالم کی ان نشانیوں کے جو اسرار ہیں ان کو نہ ایکسپلور کر پائے گا، نہ اسے کوئی رزلٹ دے پائے گا۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔